السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک اہم سوال کیا گیا ہے۔ میں سوال اور جواب نمبر آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے کے بعد سوال اور جواب آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سوال اور جواب نمبر ہے 28325۔ سوال: مولانا سید محمد عابد صاحب کون تھے؟ کیا یہ علماء حق میں سے تھے؟ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی اصل بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ مولانا سید محمد عابد صاحب تھے، اور چونکہ ان کے عقائد دیوبندیوں کے عقائد سے کچھ مختلف تھے اس لیے ان کے بجائے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو بانی دارالعلوم مشہور کر دیا گیا۔ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب ملاحظہ فرمائے۔ حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے نہایت متقی، پرہیزگار اور صاحب اثر بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت 1250 عیسوی مطابق 1834 عیسوی میں ہوئی۔ دیوبند اور دہلی میں تعلیم پائی لیکن باضابطہ علوم کی تکمیل نہ کر سکے۔ آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز بیعت تھے اور اہل حق لوگوں میں سے تھے۔ 60 سال تک چھتہ مسجد میں آپ کا قیام رہا۔ مشہور ہے کہ 30 سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتباع سنت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید حاجی محمد انور دیوبندی نے نفس کشی کے طور پر کھانا پینا قطعاً ترک کر دیا۔ آپ نے بتاکید ان کو لکھا کہ یہ امر سنت کے خلاف ہے، بطریق مسنون کھانا پینا ضرور چاہیے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں حاجی صاحب کو بزرگ سمجھتا تھا مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ شیخ اور مربی بھی ہیں، لیکن اپنے ایک باطنی اشکال کے دوران ان کے جواب شافی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کامل درجے کے شیخ اور مربی تھے۔ حاجی صاحب بانیان دارالعلوم میں سے ایک تھے اور سب سے پہلے محتمم تھے۔ 3 مرتبہ منصب اہتمام آپ کے سپرد ہوا۔ نیز شروع ہی سے آپ دارالعلوم کے شورا کے رکن تھے۔ یہ باتیں تاریخ دارالعلوم دیوبند میں تذکرۃ العابدین انوار قاسمی مطبوعہ لاہور اور تاریخ دیوبند سے نقل کی گئی ہے۔ یہ کہنا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا نانوتوی نہیں بلکہ حاجی عابد صاحب تھے اور حاجی صاحب کے عقائد علماء دیوبند کے عقائد سے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے بجائے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بانی مشہور کر دیا گیا، صحیح نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم کے بانیوں میں دونوں حضرات تھے۔ تاریخ دارالعلوم میں صراحت ہے کہ موجودہ دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والوں میں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں شامل تھے۔ جہاں تک عقیدے کے مختلف ہونے کی بات کہی گئی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ جس مسلک و مشرب سے مولانا نانوتوی رحمہ اللہ اور مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تھے اسی مسلک و مشرب سے حاجی صاحب بھی تھے۔ تینوں حضرات سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ تمام اکابر دیوبند حاجی صاحب کے بزرگی کے قائل تھے، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات اوپر گزر چکی ہے۔ جس کتاب میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں اس کے مؤلف سے دریافت کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ ناظرین و سامعین، مزید تفصیلات کے لیے تذکرۃ العابدین، تاریخ دیوبند اور تاریخ دارالعلوم دیکھی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، اس طرح کی مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تمام کی تمام ویڈیوز پر وقت مل جایا کرے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔